بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج دل بہت غمگین ہے اور خون کے آنسو ہو رہا۔ ایک واقعہ جو آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، شام کے اندر جو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی قبروں کے ساتھ کیا گیا۔ ایسی مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ اگر خلافت راشدہ کے بعد کوئی ایسی حکومت یا ایسا دور گزرا ہے جس کو کہ آپ ان سے مشابہت کہہ سکتے ہیں، تو ویسا دور جیسے خلافت راشدہ میں تھا تو وہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا۔ عالمی کفر اس کی انتہا دیکھ لیں، کس درجے تک وہ گر چکا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ ان کی قبروں کو توڑ کے وہاں سے ان کے انسان کیمیکل کے ساتھ جلانے کے بعد کی باقیات کی بے حرمتی کی گئی۔ ایسی مثال پہلے کبھی نہیں نہ ملتی ہے۔ ایسے گروہ نہ تو مسلمان نہ کسی اور مذہب پیروکار ہو سکتے، لیکن اس حد تک نہیں کیا ہے کہ وہاں سے ان کے انسان کو نکالا۔ ایک مثال حضرت خالد بن ولید جن کی قبر عراق میں ہے، ان کے ساتھ کوشش کی گئی لیکن اس حد تک نہیں۔ یہ ایسے پرتشدد گروہ ہیں جن کو انسان کہنے پہ ہی شرم آتی۔ ہمارا دل، ہماری جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ اور کابرین امت 1,24,000 پیغمبر، ان پہ ہمارا جان، مال، تن، من، دھن، یہ اگر ہم اس دنیا پہ ہیں تو ہماری دنیا میں رہنے کا میری تمام امت مسلمہ OIC اور جتنے بھی حکمران بشمول پاکستان، بشمول ترکی، بشمول سعودیہ اور وہ ملک جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، بشار الاسد کو بھی کہتا ہوں، خدا را کچھ تھوڑا خیال، ان لوگوں کو کیفر کردار پر، ان لوگوں کو جنہوں نے ایسا عمل کیا، کوئی ایسی سزا عبرتناک دو آنے والی نسلیں یاد رکھیں، کوئی ایسی جرت دوبارہ نہ کریں۔ ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہم اس آقا دو جہان کیا سر کیسے ہم پوچھا جائے گا کہ یہ دور بھی تھا، کم سے کم حق کی آواز تو بلند کر دیں۔ خدا اتنا ظلم اور وہ بھی وہ والے خلیفہ۔ اس موقع پہ میں ایک بات کہوں گا کہ ہر انسان، ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر کلمہ کو اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف احتجاج، اگر کچھ کر نہیں سکتے کم سے کم اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالنے کی یہ جو کام ہے یہ غلط ہے۔ میری تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء سے اپیل ہے کہ براہ کرم سامنے آئے اور حکومت کو یہ احتجاج ریکارڈ کروائیں اپنا کہ خدا را شام کا جو سفارتکار ہے، جتنے بھی سفارتکار ہیں ان کو بلا کے اس پہ ایک متفقہ احتجاج ریکارڈ، تاکہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار پر پہنچایا جا سکے۔ یہ علماء کا کام بنتا ہے کہ وہ سامنے آئے۔ خدا را جتنے بھی عالم ہیں آپ احتجاج ریکارڈ، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ OIC کا اجلاس بلائیں، OIC کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں ان کے آگے یہ بات رکھیں اور ایک متفقہ رائے جو ہے اس پہ عمل کی۔ ہم ایسے کسی بھی عمل کی کسی بھی جگہ پہ مذمت کریں گے، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ تائید کیا کرنی، اس سے آگے اور بے بسی کیا ہو سکتی۔ یہ نہ تو شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، اگر کسی مسجد پہ، کسی مزار پہ، کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کا کوئی حملہ ہو تو ہم اس کی بھی مذمت، ہم کسی بھی عزائم کی جو کہ اسلام کبھی بھی حمایت نہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم ان فتنوں کو شکست دیں اور ہمیں یکجا اور متحد رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی اہلیہ اور خادم جن کی قبریں شام میں موجود، ان کی قبروں کے ساتھ قبروں کو توڑا گیا، قبروں کے اندر سے انسان کو نکالا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان انسان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کیمیکل کے ذریعے انسان کو، اس سے زیادہ افسوسناک اور کیا بات ہے۔ جو باقیات تھیں بے حرمتی، شرم آ رہی اس طرح ہمیں کیسے فتنے، کیسے واقعات دیکھنے سننے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی خود حفاظت۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے برگزیدہ بندوں کو محفوظ رکھیں، اس کے لیے کچھ کر پائیں۔ یا اللہ ہمیں وہ طاقت دے دے کہ ہم تیرے مذہب، تیرے نبی، تیرے امتی کی طرف اٹھنے والی، تیرے نبی کے امتی کی طرف اٹھنے والی ملک ہمیشہ کے اس جہان ختم کر، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ دوبارہ ایسا کوئی کام کرے۔ جو بھی جس کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے، جو بھی انسان، جو بھی میرے مولا تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یقینی طور پہ اس کا دل دکھا ہو، کیوں نہ بس۔ یا اللہ ہم فزیکلی تو کچھ نہیں کر سکتے،
لیکن یہ زبان، یہ الفاظ، ہم کفر کو کفر تو کہہ سکتے ہیں، ہم باطل کو باطل تو کہہ سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں گے جب تک ہماری سانسیں باقی۔ میرے مولا ہمیں ہمت دے دے، ہمیں طاقت دے دے، ہم حق کی آواز کو بلند کر سکیں۔